جو معاملہ ہے زکوٰۃ کا یہ ذرا سنجیدہ بھی ہے، گہرا بھی ہے کہ کیسے دینا ہے، کب کہاں، اس کے معاملے میں قانون کیا ہے کہ کس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے؟ ہاں تو یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اگلا سوال یہی آنا چاہیے کہ جب زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو ہمیں تفصیل بتائی جائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمیں کس مال میں سے، کس پراپرٹی میں سے کیسے حساب کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اصول عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، اسلام نے مالوں کی دو قسمیں کی ہیں۔ کچھ مال تو وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم نہیں، اور کچھ مال وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جن مالوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے وہ آپ کے گھر، آپ کی گاڑیاں، آپ کے فریج، آپ کے گھر کی جتنی استعمال کی چیزیں ہیں، آپ کی قالین، آپ کے آج کے زمانے میں جتنی فیسلٹیز کی چیزیں گھروں میں پائی جاتی ہیں، ان تمام پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں لاکھوں روپے کے برتن ہیں، لاکھوں روپے کے بسترے ہیں، لاکھوں کی چیزیں ہیں جو گھر میں اپنی یوز کے لیے رکھی گئی ہیں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی پرسنل یوز کے لیے جو گاڑی ہے اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الگ ہو گئی، یعنی آپ کا مکان، آپ کے گھر کی تمام چیزیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں 20-20، 30-30، 50-50 سوٹ ہوتے ہیں کپڑوں کے، ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہاں کشمیر میں لوگ اپنے گھروں میں تانبے کا بہت بڑا برتنوں کا سٹاک رکھتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں قسم قسم کے قالین ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، فریج مشینیں ہوتی ہیں، واشنگ مشینیں ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہ تمام سکوٹر ہیں، اسی طرح سے جنریٹر ہے، ان تمام پہ زکوٰۃ لازم نہیں۔ دوسری قسم چیزیں وہ ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، سونا اور چاندی، کرنسی، دکان کا مال، اور بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے بیل، جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اونٹ تو ہمارے اس خطے میں نہیں ہیں، اس لیے اونٹوں کا مسئلہ ہم الگ کر دیتے ہیں۔ گائے بیل پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، لیکن اتنی تعداد کی گائے بیلیں عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ وہ تو 30 گائیں جب کسی انسان کے پاس ہوں گی تو 1 گائے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ البتہ بھیڑ بکریاں یہاں ہیں، تو جو ہمارے بھائی بکروال یا بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں اور سیکھیں اور پوچھیں کہ ہمارے پاس اتنے بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں، ہمیں کتنے زکوٰۃ دینی ہے۔ شارٹ میں اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ 40 بکریاں اگر کسی کے پاس ہوں گے تو ان میں سے 1 بکری دینی ہوگی، اور اس کے بعد اگر 120 بکریاں ہوں گی تو 2 بکریاں دینی پڑیں گی، اور اگر 200 بکریاں ہو جائیں گے تو 3 بکریاں زکوٰۃ بھی دینی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی میں عام طور پر جو پراپرٹی پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہماری خواتین کے پاس گولڈ اور جیولری۔ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے کہ جو زکوٰۃ کا ہے، اور اس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ہماری تمام مائیں اور بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہوں یا ابھی نہ ہوئی ہوں، اگر ان کے پاس گولڈ ہے، اگر ان کے پاس جیولری ہے، چاہے وہ میکے کا دیا ہوا ہے چاہے سسرال کا دیا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سے حساب کر کے رکھ لیں کہ یہ کتنا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام بنا کر کے رکھیں۔ تو سونے اور چاندی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوگا سونا اور چاندی پر زکوٰۃ کتنی پر کتنی لازم ہوتی ہے؟ تو جواب ہے جس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سونے اور چاندی کو ناپنے اور بتانے کا طریقہ جو تھا وہ درہم اور دینار میں تھا، اور آج کے زمانے میں گراموں میں ہے۔ تو اس لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ حضور کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے پاس 20 مسکال سونا، اور یہ 20 مسکال آج کا 87 گرام، 87 گرام بنتا ہے، 87 گرام بنتا ہے۔ حضور کے زمانے میں 20 مسکال آج کے 87 گرام بنتے ہیں، اور اسی طرح سے حضور کے زمانے میں 200 درہم چاندی، یہ آج کے 612 گرام چاندی بنتی ہے۔ تو جس آدمی کے پاس 20 مسکال سونا، یعنی آج کے 87 گرام سونا جس آدمی کے پاس ہوگا، اس آدمی پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے، کسی مرد یا عورت کے پاس سلور ہے اور وہ 612 گرام یا اس کی قیمت کے برابر ہے، تو بس اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں، ان کے پاس جو دکان کا مال ہوتا ہے، تو ان کو اصل میں کرنا یہ ہے دکان کے مال کا حساب کرنا ہے۔ یہ دکان کے مال کا حساب کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے دکان پر قرضہ وہ قرضہ منا کریں گے، مائنس ہو جائے گا، اور اگر ان کا پیسہ باہر ہے تو وہ پیسہ ایڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جو بچا ہے اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں سے 2,500، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ تو اب زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ لازم ہوئی؟ نمبر 1، دکانداروں پر، دکان کے مال میں۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی اگر ہوگا تو مفتی صاحب جو آپ سونے اور چاندی کی بات ابھی چھیڑی، کہ جیسے جو جائیداد گھر میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے گاڑی کی بات چھیڑی، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو جو یوز میں گاڑیاں ہیں
ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. جو سونا ہماری مائی بہنیں یوز کرتے ہیں, لگاتے ہیں, کیا اس میں بھی ایسا سسٹم ہے؟ بہت اچھا جواب اس کا یہ ہے کہ سونا اور چاندی چاہے یوز ہو رہا ہو, چاہے رکھا ہوا ہو, لاکر میں رکھا ہوا ہو یا کہیں بھی رکھا ہوا ہو, استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونے میں ہر حال میں زکوٰۃ ہے. گاڑیوں کا معاملہ الگ ہے. گاڑی جو ہے, گاڑی کبھی اگر پرسنل یوز کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں. اسی طرح سے گاڑی اگر کرائے پر چلائی جا رہی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں. اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی کرائے پر چل رہی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دی. مثلا کسی آدمی نے سومو خریدی اور وہ کرائے پر چلا رہے ہیں تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ جو آمدنی اس کی آئے گی اس آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر کسی نے گاڑی خریدی ہے بیچنے کے لیے تو پھر یہ سمجھیے دکان کا مال ہے, یہ بیکا ہوا مال ہے بزنس کے لیے, تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. تو اس پہ سونے کا ہے کہ سونا جتنا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ. اس کے بعد پھر آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ آج کے اکثر لوگوں کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کرنسی ہے یا نوٹس ہے. تو یہ جو نوٹس ہے, نوٹس پر زکوٰۃ کب لازم ہو جاتی ہے؟ جیسے مثلا فرض کیجئے ہمارے گھروں میں بچے ہیں, ان کے پاس پاکٹ منی, گھر والے ان کو پیسہ دیتے رہتے ہیں, ان کا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی نے ابھی بزنس سٹارٹ کیا ہے اور ابھی اس نے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہے, اس میں پیسہ جمع ہونے لگا ہے, تو کون سی جگہ سے جا کر کے زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 612 گرام چاندی یعنی 200 درہم, اس کی قیمت نکالنی ہے. ہم مان کر کے چلے آج اگر ہم 612 گرام چاندی کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو سونے چاندی کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھ کر کے اگر معلوم کرتے ہیں تو فرض کیجئے 50,000 روپے بنتی ہے. تو جس آدمی کے پاس 50,000 سے کم رقم ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں. جس آدمی کے پاس 50,000 سے کم پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں, وہ معاف ہے اسے. لیکن جو ہی 50,000 ہو جائے گا تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. میں اس کو مثال سے واضح کروں گا. فرض کیجئے ایک طالب علم اسٹوڈنٹ تھے, وہ پڑھ رہے تھے اور گھر والے اس کو خرچہ دے رہے تھے, اور خرچہ دے رہے تھے وہ اپنا چلا رہے تھے. اب آج اس کو جاب لگ گیا, اس نے پہلی سیلری لے لی. یا ہمارے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا کوئی عالم آج وہ کسی مسجد میں امام بن گئے, یا اس نے کہیں پڑھانا شروع کر دیا تو یہ استاد بن گئے, یا کسی مسجد میں امام بن گئے, یا کسی سکول میں جو ہیں وہ اسلامیات کے ٹیچر بن گئے. تو اب اس کو سیلری شروع ہو گئی. مان کر کے چلے مان کر کے اس کو پہلی مرتبہ 30,000 کی سیلری مل گئی. تو اس نے یہ جو رقم لی تو یہ پوچھے گا کہ صاحب آج میں پہلی مرتبہ 30,000 اپنی سیلری لے رہا ہوں, یہ مجھے بتایا جائے کہ مجھ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں ہوگی, کیونکہ 30,000 ابھی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جس پر آپ کا زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اگلے مہینے انہوں نے پھر 30,000 کی سیلری لے لی. پچھلے مہینے کے 30,000 کی سیلری میں سے کچھ خرچ ہو چکا ہے, کچھ موجود ہے. ہم مان کر کے چلیں پچھلے مہینے میں سے 10,000 خرچ ہو چکے ہیں. آج اگلے مہینے میں 30,000 کی سیلری جو ہی لی تو پچھلے مہینے کے 20,000 اور اس مہینے کے 30,000 یہ مل کر کے 50,000 بن گئے. تو ہم اگر یہ مان کر چلیں کہ 612 گرام چاندی کی قیمت 50,000 ہے تو اس کے بعد 50,000 روپے آ گیا. تو اب اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فلانے مہینے میں مثلا شعبان کے مہینے میں, جو شعبان کا مہینہ مارچ میں تھا, تو مارچ یعنی شعبان کے مہینے میں میرے پاس 50,000 روپے آگے, میں مالدار بن گیا. اب آج کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. یہ فوراً یہ پوچھتے ہیں جناب کیا میں مالداروں کی فہرست میں آ گیا, کیا میں غریبوں سے نکل کر مالداروں کی لسٹ میں پہنچ گیا؟ جواب ہے کہ جہاں آپ اسلامی اصولوں کے مطابق آپ مالدار ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینی ضروری. یہ کہیں گے, یہ پوچھیں کہ اب زکوٰۃ مجھے کب دینی ہے؟ تو جواب آئے گا اب 1 سال انتظار کریں. 1 سال. اس سال شعبان کے مہینے میں آپ کو پہلی مرتبہ 50,000 روپے آپ کی جیب میں آ گیا, آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا, آپ زکوٰۃ والے بن گئے. اب 1 سال تک آپ دیکھتے رہیے, چنانچہ 1 سال تک سیلری آتی رہے گی, خرچ ہوتا رہے گا, سیلری آتی رہے گی, خرچ ہوتا رہے گا. اس نے اپنے گھر کی چیزیں خریدی, خدا نخواستہ بیمار ہو گیا, علاج کرایا, اپنے ماں باپ کو بھی کچھ دیا, چیزیں بھی خریدی. اگلے سال شعبان کی وہی تاریخ جب آئے گی تو اس کو دیکھنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ پہ اس وقت کل پیسہ کتنا ہے. اگلے سال اکاؤنٹ میں کل پیسہ کتنا ہے وہ کر کے اس کا 2.5% اس کو زکوٰۃ دینی ہے.